بڑی افواہیں جیسے ہی 2025 شروع ہوا تو گرم تھیں کہ عمران خان صاحب اسی سال رہا ہو جائیں گے، نئے الیکشن کی تاریخ بھی آ جائے گی، کوئی مارچ اپریل فارمولا بھی ڈسکس ہو رہا تھا، اور مین وائل گورنمنٹ کے کسی بڑے کرپشن سکینڈل کی بھی باز گشت تھی کہ اس کے بعد ڈومینو ایفیکٹ شروع ہوگا اور معاملات کاؤنٹ ڈاؤن کی طرف جائیں گے. کون کہہ رہا تھا یہ سارے صحافی کہہ رہے تھے، ہم تو نہیں کہہ رہے تھے. ہاں لیکن آپ نے تو رہائی کے حوالے سے ایک پریڈکشن کی تھی نا کہ کب جا کے وہ ابھی بھی میری پریڈکشن جاری ہے، 2 مہینے پڑے ہیں وہ رہائی نہیں میں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ باہر آ جائیں گے. باہر سے مراد یہ نہیں ہے کہ رہائی ہو جائے گی، ہاؤس اریسٹ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے، کوئی درمیانہ رستہ ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے. بہرحال یو کیری آن. سوری. اچھا نہیں، میں نے نا تھوڑا سا وہ ٹپ لے لیا آپ سے بات کر کے، ورنہ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ اس بارے میں بات کریں، تو مجھے اندازہ ہوا کہ آج آپ بات کرنے پہ آمادہ ہیں. اچھا تو کیونکہ بات ایک بار پھر اسی طرف چل پڑی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات تو نہیں کرے، مذاکرات ختم ہو گئے، نشستن گفتن برخاستن کوئی رزلٹ نہیں نکلا. پتہ نہیں آئی کیوں تھی پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی میز پر اور اس کے بعد بھاگ کیوں گئی، یہ ابھی تک ہم نہیں جان سکے. احتجاج کی کال دی گئی ہے، یوم سیاہ سمجھ لیں، کیونکہ 8 فروری کو عام انتخاب کو 1 سال مکمل ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے ایک بار پھر کہا ہے کہ اس روز یوم سیاہ کے لیے آپ سب کو نکلنا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے سارے کارکن نکلیں گے، کسان، مزدور، وکلاء اور ہر مکتبہ فکر سے منسلک افراد 8 فروری کو نکل کر ڈاکے کے خلاف احتجاج کریں جو آپ کے حق پہ ڈالا گیا اور غلامی سے نجات کے لیے جدوجہد ضروری ہوتی ہے. ترسیلات زر میں کمی لا کر اوورسیز پاکستانیز اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. بلوچستان کی بھی انہوں نے بات کی اور اس کے علاوہ بہت سے جو چیزیں وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، یہ ان کا میسج ہے. جبکہ دوسری طرف جنید اکبر صاحب جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی، لیکن سمجھ آتی ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور سے کوئی نیکسٹ لیول پہ جا کے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لانگ مارچ اور پہلے والے لانگ مارچ میں یہ فرق ہوگا کہ پہلے ہماری قیادت اداروں کے ساتھ رابطے میں تھی، اس بار کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی. اور اگر وہ کہتے ہیں مجھے اریسٹ کیا گیا تو آپ مین شاہراہ بلاک کر دیں. اور شہباز شریف یاد رکھیں کہ کل ہماری حکومت آئی تو آپ کے بچے بھی روئیں گے، اگر ہماری حکومت میں شہباز شریف کے بچے نہ روئے تو پی ٹی آئی کو چھوڑ دوں گا. یہ تو بہت سخت تھریٹس ہیں. اور مین وائل 2 بڑے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں فیبرری میں، کیا نتیجہ نکلے گا آپ کی بار؟ 3-4 پوائنٹس. پہلی بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب بھی تو بڑے زبردست گرجتے تھے جی، تو ان کی جو گرج تھی اور آج جنید صاحب کی گرج میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے، اپنے کریڈینشلز بنانے کے لیے ان کی کنسٹیٹیونسی ہے. اگر آپ اپنے آپ کے لوگ کہہ دیں آپ تو شروع میں ہی لیٹ گئے ہیں تو پھر آگے جا کے کیا ہوگا. تو یہ سخت لائن لینی پڑتی ہے. گنڈا پور صاحب بھی لیتے تھے، میرا خیال ہے ابھی بھی جب موقع ملتا تو وہ ایک آدھ فائر کر دیتے ہیں، مگر اب وہ بات نہیں رہی نا، کیونکہ ان کو نیگوسیٹ کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اور ان کی تصویریں بھی ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ، تو مطلب ہے کہ وہ تھوڑی سی ڈائلیوٹ ہو گئی ہے نا. تو اب اس لیے وہ زیادہ بول بھی نہیں رہے. دوسری چیز یہ کہ یہ اب نئے آئے ہیں، انہوں نے بھی تو ہارڈ لائن لینی ہے نا. یہ اگر ہارڈ لائن نہیں لیں گے تو یہ ان کی پھر nobody is going to pay attention to him. تو وہ تو خیر مجھے I'm not surprised. میرا موقف یہ تھا کہ behind the scenes this is a better development for PTI because ان کے اوپر اس قسم کے الزام نہیں ہیں جس قسم کے الزام گنڈا پور صاحب کے تھے کہ وہ کمپرومائزڈ ہے، کہ وہ کمپرومائز. پہلے دن سے یہ چیز چلتی تھی PTI کے اندر بھی کہ گنڈا پور صاحب کمپرومائزڈ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب بیرسٹر صاحب کے اوپر نہیں ہے، یہ ان کے اوپر نہیں ہے جی. تو یہ اچھا ایک قدم اٹھایا عمران خان نے کہ ایک ایسے شخص کو اپوائنٹ کیا ہے ہیڈ آف دا پارٹی ان دا KP اینڈ آلسو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی ان کو ایکسیپٹ کر لیا. تو میں نے یہ کہا تھا ہی ول پلے اے پازیٹیو رول، مگر وہ پازیٹیو رول ہیز ٹو بی بیہائنڈ دا سینس. پبلک میں اٹ ہیز ٹو بی ہارڈ لائن. اینی بڈی ہو ٹیکس اے سافٹ لائن ان پبلک اڑ جائے گا. وہ سب کو ہارڈ لائن لینی پڑتی ہے. تو یہ وہ تو عمران خان بھی ہارڈ لائن لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کبھی سافٹ لائن تو لی نہیں جی. مگر جو یہ مذاکرات اور یہ وہ جو ہوتے ہیں یہ سافٹ لائن کے ذریعے ہوتے ہیں نا، ہارڈ لائن کے ذریعے تو نہیں ہوتے. جب بیرسٹر صاحب کو عمران خان نے کہا تھا جاؤ جا کے بات کرو، گورنمنٹ کے ساتھ ہی کر لو، اسٹیبلشمنٹ نہیں کرتی تو نہ سی، تو وہ سافٹ لائن ہی تھی نا. مگر پبلک میں تو خان صاحب گرج رہے تھے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. ہم تو صرف پاور بروکرز کے ساتھ بات کریں گے، پیچھے نے کیا تھا جا کے گل کر لو. تو اب میں سمجھتا ہوں دس از آئی ایم ناٹ سرپرائز. پہلی بات تو یہ کہ جنید صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پھر یہ کہ جب ہم آئیں گے، ارے بھائی ابھی تو جب آپ آئیں گے پتہ نہیں کب آپ آئیں گے اور پتہ نہیں کیا صورت حال ہوگی اس وقت. جانتے ہیں آج کل جس قسم کے حالات ہیں PTI کی پوزیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے نا، بیکاز آپ دیکھ ہی رہے ہیں عائشہ کہ کس طریقے کے ساتھ انہوں نے
اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹ نے مل کے سنبھال لیا ہے معاملہ. اکانومی بھی سنبھال لی ہے, امریکہ کو بھی سنبھال لیا ہے, اور میرا خیال ہے امریکہ کو سنبھال لی. ہاں میں اچھا کچھ کر ہی لیا واو دیٹس اے گریٹ. ہاں اسی لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جینٹری شنٹری گھوم رہے ہیں یہاں, اور اسی لیے ٹرمپ صاحب کی طرف سے ابھی تک ایک ٹویٹ نہیں آئی. بیچارے یار ایک ٹویٹ ہی کر دیتے, اور گرینل نے کی تھی نا, پھر ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی. تو اب ٹرمپ صاحب کو کیا تھا یار, چھوٹی سی ایک ٹویٹ کر دیتے, پی ٹی آئی دوست ہمارے خوش ہو جاتے, وہ بھی نہیں ہوئے. تو وہ بھی نہیں ہوئی. اور میں آپ کو بتا دوں اس میں ایم بی ایس کا بہت بڑا رول ہے. انہوں نے سیٹ کر لیا ہے. اب اتنا ہی کہوں گا, اس سے زیادہ نہیں. اور اگر کوئی آئی بھی بات نا فرام ٹرمپ, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی.